کہ سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی مجھ سے جو چاہے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھ کو نہ پاؤ۔ اس کے لیے اس فریقین کا اتفاق ہے، سوا امیر المومنین کے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے سلونی کی آواز دی، آپ کی اس مخصوص منزلت کا دعویٰ کیا، اور پھر علوم ظاہری و باطنی کے متعلق لوگوں کے سوالات مقابلے میں لاجواب ہو گئے۔ آپ کے علاوہ جس نے بھی ایسا دعویٰ کیا وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب استیعاب میں لکھا کہ سلونی قبل ان تفقدنی کو سوا علی ابن ابی طالب کے اور جس نے بھی زبان سے نکالا وہ جھوٹا ہوا۔ چنانچہ ابو العباس ابن خلقان شافعی نے وفیات میں اور خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے جلد 13 پر صفحے 163 میں نقل کیا کہ روز مقاتل ابن سلیمان نے، جو آپ کے بزرگ علماء میں سے ہیں، ہر مسئلے میں بہت حاضر جواب تھے، آپ مجمع کے سامنے برسر منبر کہا، سلونی یعنی عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس کے متعلق مجھ سے پوچھو۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ جب آدم فریضہ حج بجا لائے تو حلق و تقصیر کے موقع پر ان کے سر کے بال کس نے کاٹے؟ مقاتل پریشان ہوئے اور لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے نے پوچھا کہ چونٹی معدے کی نلی سے غذا جذب کرتی ہے یا کسی اور ذریعے سے؟ اگر معدے کے ذریعہ ہے تو اس کے جسم میں معدہ اور آنتوں کس مقام پر ہیں؟ مقاتل پھر حیرت میں پڑ گئے، کیا جواب دیں؟ مجبور ہو کر کہا کہ یہ سوال تمہارے دل میں خدا نے ڈالا ہے تاکہ زیادتی علم کی بنا پر میرے دل میں جو غرور پیدا ہو گیا ہے، میں اپنی حد سے تجاوز کر گیا اور اس کی وجہ سے میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں۔ بدیہی چیز ہے کہ یہ دعویٰ اسی شخص کو کرنا چاہیے جو ہر سوال کے جواب پر کما حق قدرت رکھتا ہے۔ قطعی اور یقینی امت کے اندر سوا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے کوئی بھی اس منزل پر فائز نہیں۔ آپ چونکہ رسول اللہ کے باب علم تھے، لہذا حضرت نے حضرت ہی کی مانند تمام ظاہری و باطنی امور پر حاوی اور علوم دین اولین و آخرین سے آگاہ تھے، اسی بنا پر پوری قدرت کے ساتھ سلونی کی آواز دیتے تھے، ہر سوال کا جواب عنایت فرماتے تھے، جس کی تفصیل پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ علاوہ امیر المومنین علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی نے ایسا اعلان نہیں کیا، چنانچہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور موفق ابن احمد نے خوارزمی نے اپنی مناقب میں، خواجہ بزرگ حنفی نے ینابی المعدد میں اور بغوی نے معجم میں اور محب الدین طبری نے ریاض النظرہ جلد دوم صفحے 198 میں، ابن حجر نے سوائق کے صفحے 76 میں اور سعید ابن مسیب سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یعنی صحابہ میں حضرت علی علیہ السلام کے سوا کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے جو چاہے پوچھ لو۔ لہذا خود آپ کے اکابر علماء مثلاً ابن کثیر نے اپنی تفسیر جلد 4 میں، ابن عبد البر نے استیعاب میں، سلیمان خندوزی نے ینابی المعدد میں اور معید نے خوارزمی میں اور احمد ابن حنبل نے مسند میں، ہمونی نے فرائد السبتین میں اور ابن طلحہ نے مطالب سیول میں، ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں، آپ کے دیگر محققین نے مختلف الفاظ و عبارات کے ساتھ متعدد مقامات پر عامرین و واصلین ابن عباس، ابن سعید، عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا، یعنی لوگوں سے جو چاہے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھ کو نہ پاؤ، کیونکہ در حقیقت میرے سینے میں علم بھرا پڑا ہے، مجھ سے دریافت کرو کیونکہ یقیناً میرے پاس اولین و آخرین کا علم موجود ہے۔ ابو داؤد نے اپنی سنن کے صفحے 356 میں اور امام احمد ابن حنبل نے مسند کے جلد اول صفحے 278 میں اور بخاری نے اپنی صحیح جلد اول صفحے 46 میں اور اسی طرح اسناد کے ساتھ نقل کیا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، کوئی شے ایسی نہیں جس کے متعلق تم دریافت کرو اور میں اس کی خبر نہ دوں۔ شیخ سلیمان بلخی نے حنفی ینابی المعدد کے صفحے 72 میں اور اسی طرح شیخ الاسلام ہمونی نے اپنی کتاب فرائد السمتین کے اسناد صحیح کے ساتھ ابو سعید بحری سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا
کہ میں نے حضرت علی کو منبر پہ کوفہ پر اس صورت میں دیکھا کہ پیغمبر کی ادنا چادر اوڑے ہوئے، ہاں حضرت کی تلوار باندھے ہوئے، حضرت کا امامہ سر پر رکھے ہوئے، پس منبر پر بیٹھے اور اپنے شکم مبارک کھول کے فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو جو چاہو قبل اس کے کہ مجھ کو نہ پاؤ، کیونکہ سوائے اس کے نہیں ہے میرے سینے میں کثیر علم موجود ہے اور میرا شکم علم کا مخزن ہے۔ یہ رسول اکرم کا لعاب دہن، یعنی اس کے اثر سے یہ دو چیزیں جیسے رسول خدا نے مجھ کو دانے کی طرح بھرایا ہے۔ پس قسم خدا کی اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے اور میں اس کے تمسکین ہوں تو یقیناً توریت والوں کو تو ان کی توریت سے، انجیل والوں کو ان کی انجیل سے فتویٰ دوں گا، یہاں تک کہ خدا توریت و انجیل کو گویا کر دے اور گواہی دے کہ علی نے سچ کہا اور جو کچھ خدا نے ہمارے اندر نازل کیا اسی کے مطابق تم کو فتویٰ دیا ہے، تم لوگ کتاب خدا کی تلاوت کرتے رہو۔ شیخ الاسلام ہمونی نے فرائد میں اور معید ابن احمد نے خوارزمی نے اپنی مناقب میں لکھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ مجھ کو نہ پاؤ، بس قسم اس خدا کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور آدمی کو پیدا کیا، مجھ سے کتاب خدا کی کسی آیت کے بارے میں سوال نہ کرو گے تو مگر یہ کہ میں تم کو اس کے متعلق بتاؤں گا کہ کس وقت نازل ہوئی، رات کو یا دن کو، منزل میں یا راستے میں، زمین میں یا ہموار میں، پہاڑ میں، کس کے بارے میں نازل ہوئی، مومن کے حق میں یا منافق کے حق میں، خدا نے اس سے کیا مراد لیا ہے، یہ آیت عام ہے یا خاص ہے۔ ابن قوا خارجی اٹھا اور اس نے کہا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ کے اس قول کا مطلب بتائیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے وہی لوگ تمام انسانوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اور ہمارے پیرو جن کے چہرے ہاتھ پاؤں قیامت کے روز چمکتے ہوں گے اور اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ امام احمد ابن حنبل نے اور شیخ سلیمان قندوزی نے اسی طرح ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہو، قبل اس کے کہ مجھ کو نہ پاؤ کوئی آیت ایسی نہیں جس کے متعلق سب سے زیادہ نہ جانتا ہوں، وہ کیونکہ نازل ہوئی ہے پہاڑ کے دامن میں یا زمین میں ہموار ہے، پوچھ لو مجھ سے فتووں کے بارے میں، پس کوئی فتنہ ایسا نہیں جس کے لیے میں نہ جانتا ہوں کس نے اس کو اٹھایا اور کون اس میں سے قتل ہوگا۔ ابن سعد نے طبقات میں اور ابو عبداللہ محمد شافعی نے کفایت الطالب کے باب 52 میں جس کو اس موضوع کے لیے مخصوص کیا ہے، حافظ ابو نعیم نے اس حلیت الاولیاء کے جلد اول صفحہ 68 میں معتبر اسناد کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا یعنی خدا کی قسم کوئی آیت نازل نہیں ہوئی لیکن یہ کہ میں قطعاً جانتا ہوں کہ کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، یقیناً خدا نے مجھ کو فہم و ادراک رکھنے والا دل اور فصیح گو زبان عطا کی۔ نیز انہی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو کتاب خدا کے بارے میں سوال کرو، کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں جس کے متعلق مجھ کو معلوم نہ کہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں پہاڑ پہ نازل ہوئی یا ہموار زمین۔ مناقب خوارزمی نے احمش سے اور انہوں نے ابا ابن ربیع سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا یعنی علی علیہ السلام کثرت سے یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہو، اس کو مجھ کو نہ پاؤ، بس خدا کی قسم کوئی سرسبز خطہ آب و گیا زمین اور کوئی ایسا گروہ جو 100 آدمیوں کی گمراہ کرے یا 100 آدمیوں کی ہدایت کرے ایسا نہیں ہے، جس کی قیادت کرنے والے، جس کو پیچھے سے چلانے والے، جس کو ابھارنے والے روز قیامت تک میں سب سے بہتر جانتا ہوں۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے صفحے 124 پر اور بدر الدین حنفی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اور محب الدین طبری نے ریاض النظرہ کے جلد دوم صفحے 198 میں اور سیوطی نے تفسیر اتقان جلد دوم صفحے 319 میں، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے جلد ہشتم صفحے 485 میں نقل کیا ہے، تہذیب التہذیب جلد ہفتم صفحے 338 میں بھی نقل کرتے ہیں، یعنی حضرت علی نے فرمایا کہ سوال کرو مجھ سے
روز قیامت تک ہونے والی چیز کے متعلق بھی پوچھو گے، میں تم کو اس کی خبر دوں گا، اور کتاب خدا کے بارے میں مجھ سے دریافت کرو۔ بس خدا کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں جس کے متعلق میں سب سے زیادہ نہ جانتا ہوں، کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، پہاڑ پہ نازل ہوئی یا ہموار زمین میں۔ آیا ان بیانات میں علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے، اور سوا علم غیب جاننے والے کہ کوئی دوسرا شخص، دوست، دشمن سب کے سامنے ایسا اعلان کرتا ہو۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی عادت کو چھوڑ دیں اور انصاف کی نظر دیکھیں تو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ حضرت علی علم غیب کے عالم تھے، جس کا عملی طور سے اظہار بھی فرماتے تھے اور غیبی باتوں کی خبر بھی دیا کرتے تھے۔ سنان ابن انس کو قاتل حسین بتانا۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اس روایت کو لکھا، جلد اول صفحے 208 کی میں، اور کتاب غارات میں ابن ہلال ثقفی نے نقل کیا ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی جگہ سے اٹھا اور سوال کیا کہ میرے سر اور داڑھی کے بالوں کی متعلق مجھ کو خبر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے خلیل رسول خدا نے مجھ کو خبر دی ہے کہ تیرے سر کے بال کی خبر میں ایک فرشتہ ہے جو تجھ پر لعنت کرتا ہے، اور تیرے ہل بال کی جڑ میں ایک شیطان ہے جو تجھ کو بہکاتا ہے، تیرے گھر میں ایک گوشالہ ہے جو فرزند رسول کو قتل کرے گا۔ یہ شخص اس انس مخفی تھا جس کا بیٹا سنان اس وقت کم سن تھا، گھر میں کھیل کود رہا تھا، پھر 61 ہجری میں کربلا پہنچ کر امام حسین کا قاتل بنا۔ بعض کا قول ہے کہ سوال کرنے والا سعد ابن ابی وقاص ہے، اور اس کا پسر عمر ابن سعد ملعون تھا جو فوج یزید کا سردار اور کربلا کے عظیم سانحہ کا برپا کرنے والا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں نے مختلف جلسوں میں سوال کیا ہو۔ حضرت علی نے ان روایات کے ذریعے بخوبی سمجھا دیا، میرے علم کا سرچشمہ پیغمبر کی ذات ہے اور میں امور غیب پر عبور رکھتا ہوں۔ علمداری حبیب ابن عمار کی خبر۔ آپ کے اکابر علماء جیسے امام احمد ابن حنبل نے مسند میں اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا کہ خلافت ظاہری کے زمانے میں ایک روز آپ کو مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب چاروں طرف سے جمع تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ خالد ابن عطیہ نے وادی قربہ میں انتقال کیا۔ آپ نے فرمایا یعنی وہ نہیں مرا ہے اور نہ مرے گا یہاں تک کہ لشکر ضلالت و گمراہی کا سردار ہو، اور اس کا علمدار حبیب ابن عمار ہوگا۔ ایک جوان مجمع سے اٹھا، اس نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، حبیب ابن عمار میں ہوں اور آپ کے سچے اور خالص دوستوں میں سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں نے جھوٹ کہا اور نہ کہوں گا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ خالد لشکر ضلالت کی گواہی کا سردار ہے اور تو اس کا علمدار ہے۔ تم لوگ مسجد کے اس دروازے سے باب فیل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ داخل ہوں گے، اور علم کا پھریرا مسجد کے دروازے سے لڑ کر پھٹ جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کو برسوں گزر گئے، یہاں تک کہ یزید پلید کے دور خلافت میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کوفے کا حاکم ہوا اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے بڑی بڑی فوجیں بھیجنا شروع کی۔ جن لوگوں نے حضرت سے خالد اور حبیب ابن عمار کی پیشین گوئی سنی تھی، ان میں سے اکثر افراد ایک روز مسجد میں اکٹھا تھے۔ لشکر والوں کو شور و غل اور نعروں کی آوازیں بلند ہوئی، چونکہ پہلے اجتماعات کے مرکز مسجدیں ہوا کرتی، لہذا فوجی سپاہی اپنی نمائش کے لیے مسجد میں آ کر خروج کرتے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ خالد ابن عطیہ جو لشکر ضلالت کا سردار ہے اور فرزند رسول سے جنگ کرنے کے لیے کربلا جا رہا ہے، نمائش کے لیے اسی باب الفیل سے داخل ہوا، اور حبیب ابن عمار اس کا علمدار ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے علم کا پھریرا دروازے سے لڑ کر پھٹ گیا، تاکہ حضرت علی علیہ السلام کی سچائی اور علم کی گواہی منافقین پر ثابت ہو جائے۔ آیا وقوع سے قبل ایسی علامت اور شناخت کے ساتھ اس واقعے کی خبر دینا علم غیب کا ثبوت نہیں تھا جو آپ حضرات کو یقین کرنے پر مجبور کریں۔ غیبی خبریں اگر آپ نہج البلاغہ کو جو حضرت علی کے خطبات و کلمات کا مجموعہ ہے غور سے پڑھے تو نظر آئے گا کہ اہم حادثات و فسادات، بڑے بڑے سلاطین کے حالات، صاحب زنج کے خروج اور مغلوں کے غلبے، چنگیز خان کی سلطنت، خلفائے جور کے حالات و واقعات، شیعوں کے ساتھ ان کے طرز عمل کے متعلق حضرت نے بکثرت غیبی خبریں دی ہیں۔
بالخصوص ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد اول صفحے 208 اور 211 تک ان کو تفصیل سے بیان کر چکا ہے۔ خواجہ بزرگ بلخی حنفی نے بھی ینابی المعدت کے 14ویں باب کے شروع میں ان میں سے بعض خطبوں اور پیشن گوئیوں کے ذریعے حضرت کی کثرت علم پر استحشاد کیا ہے۔ ان کے مطالعے سے آپ کے اوپر حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ معاویہ کے غلبے اور مظالم کی خبریں، من جملہ ان کے اہل کوفہ کو ان کے اوپر معاویہ کے غلبے اور حضرت پر سب و شتم اور لعنت کرنے کا حکم نافذ کرنے کی خبر بھی دی۔ چنانچہ بعد کو یہ ساری باتیں غلط لفظ با لفظ صحیح اتری۔ مثلاً فرمایا کہ ان قریب میرے بعد تمہارے اوپر ایک ایسا شخص غالب ہوگا جس کا حلق کشادہ اور پیٹ نکلا ہوا ہوگا، جو پائے گا کھا جائے گا اور جو کچھ نہ پائے گا اس کا مطالبہ کرے گا، پس اس کو قتل کر ڈالنا، اور تم اس کو ہرگز قتل نہ کرو گے۔ یقیناً وہ عنقریب مجھ کو دشنام دینے اور مجھ سے بیزاری اور اختیار کرنے کے لیے تم کو حکم دے گا، پر دشنام دینے کے لیے میں تم کو اجازت دیتا ہوں، کیونکہ وہ ایک زبانی چیز ہے، لہذا میرے لیے پاکیزگی اور تمہارے لیے اس کے ضرر سے نجات کا باعث ہے۔ لیکن برات و بیزاری چونکہ قلبی چیز ہے، ایسے مجھ سے بیزاری اختیار نہ کرنا، کیونکہ میں فطرت اسلام میں توحید پر پیدا ہوا ہوں۔ یہ جملہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت کے والدین مومن تھے اور میں نے ایمان و ہجرت کی طرف پیش قدمی کی۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کے صفحے 352 میں اور آپ کے دوسرے اکابر علماء تصدیق کرتے ہیں کہ معاویہ ابن ابو سفیان تھے، کیونکہ جب ان کا غلبہ اور ان کی خلافت کی چوبیں بیٹھ گئی تو لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام پر لعنت اور سب و شتم کرنے اور ان سے بیزاری اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ عمل شنی مسلمانوں کے اندر 80 سال تک رائج رہا، اور محراب و منبر اور نماز جمعہ کے خطبے میں برابر حضرت علی پر سب و لعن کی جاتی تھی، معاذ اللہ، یہاں تک کہ جب عمر ابن عبدالعزیز اموی کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے حسن تدبیر سے اس بدعت معینہ کی طرف برطرف کیا اور لوگوں کو اس بدترین عمل سے منع کیا۔ چونکہ اس خبی و شنی فعل کی خبر حضرت نے پہلے ہی دے دی تھی، لہذا آپ کو بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ امیر المومنین علیہ السلام عالم غیب تھے اور علم لدنی کے ذریعے آئندہ ہونے والے واقعات سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت نے بہتری پیشن گوئی فرمائی اور جو لوگوں نے برسوں اور صدیوں کے بعد پوری ہوتے ہوئے دیکھی۔ قتل ذوالصدیہ کی پیشن گوئی، جنگ نہروان میں لڑائی چھڑنے سے پہلے خوارج اور تجملہ معروف برز اللہ ذوالصدیہ کے قتل کی خبر دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ خوارج میں سے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے، مسلمانوں سے 10 لوگ بھی قتل نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے، خواجہ بزرگ بلخی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ ہر بحرف پورا ہوا۔ بالخصوص ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کے صفحے 435 میں اس روایت، یعنی یہ روایت ان اخبار میں سے ہے جو قریب پہ تواتر ہے، کیونکہ اس کو کافی شہرت حاصل ہے اور سبھی لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے حضرت کے معجزات میں سے۔ کیا یہ باتیں غیب کی پیشن گوئی اور آئندہ زمانے کے حالات سے آگہی کا ثبوت تاکہ آپ کا شبہ اور اشکال رفع ہوں؟ آپ حضرت کے مقام ولایت حقیقی اور منزلت کی معرفت حاصل کر کے انصاف کے ساتھ تصدیق کریں کہ حضرت علی اور دوسرے خلفاء کے درمیان میں بہت بڑا فرق تھا۔ اگر حضرت علم لدنی کے حامل نہیں ہوتے اور ما ورائے عالم طبیعت سے تعلق نہیں رکھتے تو ان غیبی امور کی خبر کیوں دیتے جو برسوں اور صدیوں کے بعد واقع ہو؟ مثلاً عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں مسم تمار کے قتل ہونے اور زیاد کے ہاتھوں میں جو جویریہ اور رشید حجری کے مارے جانے، نیز معاویہ کے یاروں مددگاروں کے ہاتھوں عمر ابن حمق کے حادثے اور قتل کی پیشن گوئیاں، اور سب سے بڑھ کے اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دینا۔ چنانچہ میں پہلے ہی اشارہ کر چکا ہوں کہ انس اور ابن عمر سعد کو خبر دیتے ہوئے حضرت نے اس واقعے کا شہادت کا بار بار فرمایا، اور طبری اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کے جلد اول صفحے 208
اور دوسری کتابوں میں محمد ابن طلحہ شافعی، سیوطی، خطیب خوارزمی اور آپ کے دوسرے کابر علماء نے ان تمام روایتوں کو تفصیل سے نقل کیا کہ خود اپنی شہادت اور ابن ملجم کی بھی خبر دی۔ انہی اخبار غیب میں سے ہے کہ اپنی شہادت کی خبر دی اور عبد الرحمن ابن ملجم کے متعلق اعلان فرما دیا کہ یہ میرا قاتل ہے، حالانکہ وہ ملعون بظاہر آپ سے خلوص و وفاداری کا اظہار کرتا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر نے اس الغابہ جلد 4 صفحے 65 میں اور دوسروں نے بھی نقل کیا ہے کہ جس وقت حاضر خدمت ہوا تو اصحاب کے سامنے حضرت کی مدد سرائی شروع کی اور کہا، یعنی آپ امام برحق ہے، ہر عیب و ریب سے پاک ہے اور صاحب جود و سخا ہے، ان شیروں اور دلیر اور آبا و اجداد کے فرزند جو ابتدا ہی سے صفت شجاعت میں ممتاز ہیں۔ یہ وصی پیغمبر اللہ نے آپ کو اس مرتبے کے ساتھ مخصوص فرمایا، آپ کو فضیلت و بزرگی عطا فرمائی جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تمام اصحاب نے اس کی زبان آوری میں حضرت سے اتنی شدید محبت پر تعجب کیا۔ حضرت نے جواب فرمایا، یعنی میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ سے کھلی ہوئی محبت کرے، حالانکہ تو میرے دشمنوں میں سے ہے۔ ابن حجر نے سوائق مورخہ کے صفحے 82 میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا، یعنی میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میرے قتل کا خواہان، یہ ظاہری دوست قبیلہ مراد سے ہے۔ عبد الرحمن نے عرض کیا کہ شاید آپ نے میرا نام سنا اور میرا نام آپ کو ناگوار ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ میں بغیر کسی شک اور شبے کے جانتا ہوں کہ تو میرا قاتل ہے اور قریب میری اس سفید داڑھی کو میرے خون سے خضاب کرے گا۔ اس نے عرض کیا کہ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے قتل کرا دیجئے۔ اصحاب نے بھی یہی اصرار کیا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا دین گناہ سے پہلے قصاص لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا علم مجھ کو صاف صاف بتا رہا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، لیکن احکام دین کے تعلق ظاہری اعمال سے ہے، چونکہ ابھی تجھ سے تیری ظاہری حالت کے خلاف کوئی عمل سرزد نہیں ہوا، لہذا میں شرعاً تجھ پر کوئی حکم جاری نہیں کروں گا۔ انگلینڈ کے مسٹر کارلائل اپنی کتاب الابطال میں کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی عدالت کی وجہ سے قتل ہوئے۔ اگر عدل و انصاف سے کام نہ لیتے اور گناہ سے قبل ہی قصاص لے لیتے تو قطعاً آپ کا جسم محفوظ رہتا۔ چنانچہ دنیا کے سلاطین کو جو ہی کسی شخص سے بدظنی پیدا ہوتی ہے تو چاہے وہ ان کا بیٹا، بھائی، بیوی، کوئی قریب ترین عزیز کیوں نہ ہو، فوراً اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیتے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام وہ ایکتا جوان مرد تھے جنہوں نے شریعت و دیانت کے دائرے سے قدم باہر نہیں دیکھا، باوجود یہ کہ قطعی یقینی طور سے اپنے قاتل کی نشاندہی فرمائی، لیکن چونکہ ظاہر بظاہر اس سے جرم کا ارتکاب نہیں ہوا، لہذا قصاص نہیں بلکہ اس کے ساتھ انتہائی محبت و عنایت کا برتاؤ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی ثقافت ظاہر کر دی اور یہ ثابت کر دکھایا کہ حضرت جملہ امور کے باطنی حقائق اور ان کے نتائج سے بخوبی واقف تھے۔ یہ واقعہ اپنی جگہ پر اس بات کی ایک اور دلیل ہے کہ عالم غیب سوا پیغمبر یا امام کے جو خطاؤں سے معصوم ہوتا ہے کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر معصوم نہ ہو تو حقائق امور سے آگاہی رکھنے کی بنا پر اس سے کافی فساد و فتنہ انگیزی کا امکان ہوتا۔ البتہ نبی یا امام چونکہ مرتبہ عصمت پر فائز ہوتے ہیں جیسے امیر المومنین علیہ السلام، لہذا اپنے قاتل کو اچھی طرح جاننے پہچاننے کے بعد بھی شرع کے حدود سے تجاوز نہیں کیا اور قبل گناہ قصاص نہیں لیا۔ آیا اسرار و حالات غیب پر حضرت کے اس علم و اطلاع کے لیے یہ دلائل کافی نہیں ہیں کہ ایک جوان سفر طے کر کے آیا ہو اور انتہائی مسرت و گرم جوشی کے ساتھ دستبوسی کر کے مدح و ثنا میں مشغول ہو، پھر بھی حضرت نے فرمایا کہ تو میرا قاتل ہے؟ بخدا اگر کچھ بھی انصاف ہو تو ماننا پڑے گا کہ حضرت علی علیہ السلام علم ظاہر و باطن کے حامل تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی عالمیت اور افضلیت
شیخ سلیمان خندوزی نے ینابی المعدت کے 14ویں باب کے شروع میں در المنظم ابن طلحہ شافعی سے نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی در حقیقت میں اولین پر حاوی ہوں، یقیناً میرا نام لگایا جاتا ہے کہ میں علم آخرین کو چھپاتا ہوں، تمام اسرار غیب کا انکشاف کرنے والا ہوں، میرے پاس ہر جدید و قدیم کی داستان موجود ہیں، اور قطعاً میں تمام موجودات میں فرما بردار ہوں، میرا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یقیناً صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بار کر دوں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہو، پس جو شخص علم کا طلبگار ہے اس کو دروازے سے آنا چاہیے۔ اگر امیر المومنین کو خلافت بلا فصل اور دوسرے پر حقیقت کی فوقیت کے ثبوت میں کوئی دلیل نہ ہوتی تو حالانکہ نقل و کتاب و سنت اور اجماع سے بے شمار دلیلیں قائم ہیں، جیسا کہ ہم گزشتہ شبوں میں بعض کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، صرف یہی وہ دلیلیں کافی تھی۔ ایک حضرت کی علمیت اور افضلیت ہے کیونکہ عقل و منطق کے قاعدے سے کوئی جاہل کسی عالم پر تقدم کا حق نہیں رکھتا۔ حضرت کی عالمیت اور افضلیت سے دوست دشمن سبھی کے نزدیک ظاہر و آشکار ہے، حتیٰ کہ ابن ابی الحدید نے خطبہ اول کے ضمن میں لکھا ہے، یعنی ایک پست انسان کو بلند ترین شخصیت پر فوقیت دی گئی۔ یہ عبارت حضرت کی افضلیت کا کھلا ہوا اقرار و اعتراف ہے، لیکن پھر بھی اپنی عادت و تعصب کی بنا پر کہتے ہیں کہ خدا نے چاہا کہ ہر حیثیت سے مفضول یعنی بالکل آخر و بے مایا شخص کو افضل و اکمل کے اوپر مقدم کر رکھیں، حالانکہ ابن ابی الحدید جیسے عالم انسان کے قلم سے ایسا بیان اچھا نہیں معلوم ہوتا جو صاحبان علم و فضل اور ارباب منطق کے سامنے قابل اعتراض ٹھہرے۔ وہ ہر عیب گیری کریں کہ انہوں نے علم و عقل اور منطق کے قاعدوں کے برخلاف عقیدہ ظاہر کیا، اور یہ پروردگار عالم کی ذات اقدس پر کھلی ہوئی تہمت ہے، کیونکہ خدائے علیم و حکیم ہرگز کوئی کام عقل و منطق کے خلاف نہیں کرتا۔ کسی پست و مفضول کو بلند و فاضل پر مقدم نہیں کرتا، اور بلند ہستی پر جو شخص معمولی سا فہم و شعور بھی رکھتا ہے، علم و منطق سے کچھ بھی بہراندوز ہوتا ہے، وہ افضل پر فاضل کو ترجیح دینے پر تیار نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ افضل پر مفضول کو۔ یہ کیونکہ ممکن ہے کہ خدائے حکیم و علیم کسی مفضول پر تقدم کرے، اور درحالی کے آیت سورہ زمرد کی 12ویں موجود ہے، بطریق استفہام انکاری خود ہی ارشاد فرما رہا ہے، یعنی صاحبان علم و دانش جاہلوں کے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ وہ شخص جو لوگوں کی طرف ہدایت کرتا ہے جو پیروی کا زیادہ حقدار ہے، یا وہ شخص جو خود ہی اس وقت رستہ نہ پائے جب تک اس کی ہدایت نہ کی جائے؟ یہ سورہ یونس کی 36ویں آیت ہے جو پیش کی گئی۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں عالمیت اور افضلیت کے لحاظ سے تقدم کا حق صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حاضر ہے، اور ابن ابی الحدید نے بھی شرح نہج البلاغہ کے جلد اول صفحہ 4 میں اس بات کا صاف صاف اقرار کیا، یعنی در حقیقت علی علیہ السلام حضرت رسول اکرم کے بعد نوع بشر سے افضل اور امر خلافت کے لیے سارے مسلمانوں سے زیادہ اولیٰ و حق تھے۔ اور دوسری جو پہلی دلیل سے مربوط ہے وہ رسول خدا حضرت خاتم الانبیاء کے ارشادات میں بالخصوص جیسا کہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں، یعنی جو شخص علم کا طلبگار ہو اس کو دروازے یعنی علی ابن ابی طالب کی طرف جانا چاہیے۔ آپ کو خدا کا واسطہ انصاف سے بتائیے، کیا وہ شخص اطاعت کے لیے زیادہ سزاوار اولا ہے جس کے در پر حاضر ہونے کے لیے پیغمبر حکم دے رہے ہیں، یا وہ شخص جن کو لوگوں نے اپنی رائے سے خلیفہ بنا لیا؟
اول تو یہ پیغمبر کا حکم ہے جس کی اطاعت واجب ہے، اور دوسرے حضرت تقدم اور فوقیت کا سبب بھی معین فرما رہے ہیں، جو وہی عقلی سب یعنی عالمیت ہے۔ بتائیے شیخ صاحب۔ دیکھیے قبلہ صاحب، اگر عالمیت اور افضلیت کی جہت سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو حق تقدم حاصل تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جناب کے لیے نصب کر دینا چاہیے تھا، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی پیروی فرض ہے، حالانکہ ایسی کوئی نص ہماری نظر سے نہیں گزری۔ آپ جیسے عالم و فاضل حضرات سے ایسے بیانات سن کر مجھ کو سخت افسوس ہوتا ہے کہ آخر آپ کے اوپر عادت کا اتنا شدید اثر پڑ جائے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کے علم و دانش خود پسندی کو بالکل ہی مخول و مغلوب کر دیں۔ جناب محترم، آج مجھ کو 10 راتیں ہو رہی ہے کہ برابر آپ کی معتبر کتابوں سے دلائل و براہین اور نصوص و وار جلسے کے سامنے پیش کرتا رہوں، جس پر جملہ حاضرین مجلس اور سائل و اخبارات گواہ ہے، لیکن آج پھر آپ نئے سرے سے بحث کا آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی نص نہیں دی، درحال کہ آپ کی ساری معتبر کتابیں جلی اور خفی نصوص کی کثرت سے چھلک رہی ہیں۔ باوجود اس کے میں تمام باتوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آیا امت سلم کے علم و سیرت کی محتاج ہے یا نہیں؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ تمام صحابہ اور امت کو قیامت تک رسول خدا کے علوم عالیہ اور سیرت متعالیہ کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر خلافت و امامت کے بارے میں سوائے صدی سے مدینہ کے حضرت سے کوئی بھی نص صریح وارد نہ ہوتی تو یہ اس بات مقصد کے لیے کافی تھی، کیونکہ صریح طور پر فرمایا کیا نا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو شخص علم چاہتا ہے وہ دروازے کے ذریعہ ہے۔ کون سی نص اس حدیث سے زیادہ صریح اور واضح ہو سکتی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص میرے علم سے بہر اندوز ہونا چاہتا ہے اس کو علی کے دروازے پر جانا چاہیے، کیونکہ وہ میرے علم باب علم ہے۔ اس وقت صبح ہونے والی ہے۔ ساری رات میں نے اس موضوع پر پوری گرمجوشی کے ساتھ گفتگو کی، آپ حضرات کا وقت لیا، لیکن آخر میں آپ نے سارا ولولہ سپرد کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اسلاف کے مانند آپ بھی عادتاً کسی قاعدے کی بات پر کان نہیں دھرتے، اسی وجہ سے میری تمام تقریروں کو انسنی کر کے نص سے انکار کر رہے ہیں۔ کون سے علم کی نص سے بالاتر ہوگی؟ سارے اقوام و مذاہب کے اندر کون سے عالم دانا شخص نے یہ کہا کہ علم اور عالم کے ہونے سے بھی لوگوں کو جاہل کی پیروی کرنا چاہیے؟ اگر دنیا کے اندر کسی علم و منطق میں ایسی بات کہی گئی تو آپ کا نظریہ تسلیم کر لوں گا۔ اگر عالم کے کسی گوشے میں اس منطق کا وجود نہ ہو کہ عالم اور عالم کی موجودگی میں جاہل کی اطاعت فرض ہے، تو آپ کو میرا کلیہ ماننا ہوگا، جو میرا نہیں ہے بلکہ تمام ارباب علم و دانش کا کلیہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام چونکہ عالم امت تھے، لہذا علم و عقل و منطق کے حکم سے آپ کا اتباع فرض ہے۔ چنانچہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے اکابر علماء جیسے امام احمد ابن حنبل، مؤید ابن خوارزمی جیسے نے، اور حافظ ابو نعیم اصفہانی اور نزول القرآن فی علی میں، خواجہ بزرگ متقین ینابی المعدد میں، اور سیرت سید علی حمدانی نے معدد القربہ میں، یہاں تک کہ ابن حجر سواق مورخ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا یعنی میری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ صحابہ میں سے ایک فرد بھی حضرت علی کے مرتبے کو نہیں پہنچتی، جیسا کہ ابن مغزلی نے شافعی مناقب میں، محمد ابن طلحہ نے مطالب السیول میں اور ہمونی نے فرائد السمتین میں نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت، یعنی رسول اللہ کا علم خدا کے علم سے، علی کا علم پیغمبر کے علم سے، اور میرا علم علی کے علم سے، علی علم سے ہے،
اور میرا اور تمام صحابہ کا علم علی کے مقابل میں ایسا ہے جیسے ساتوں سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ۔ اس کے علاوہ جس زمانے میں بطلیموس مصری کے علم حیت کا چرچا تھا، لوگوں کو آج کی حیت جدید کے مطابق جوابات دینا خود ایک بڑا معجزہ ہے۔ چنانچہ محقق و محدث شیخ علی ابراہیم قمی نے جو 3 صدی ہجری کے ریاست علمی پر فائز تھے، تفسیر سورہ والصافات میں شیخ فخر الدین نجفی نے، جن کو زہد تقویٰ میں شہرت حاصل ہے، اپنی مشہور کتاب لغت مجمع البحرین جو تقریباً 300 سال قبل تالیف ہوئی ہے، لغت کوكب کے ذیل میں علامہ محمد باقر مجلسی نے بحار الانوار کی جلد دوم السماء والعالم میں امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا، یعنی یہ ستارے جو آسمان میں ہیں ان میں بھی شہر آباد ہے جس طرح زمین میں شہر موجود ہے۔ خدا کے لیے انصاف کیجئے کہ ایک ایسے دور میں کہ جبکہ دنیا کے اندر حیت جدید کا ذکر نہیں تھا، حیت بطلیموس سے بھی اس زمانے کے صاحبان علم و افلاک کا دار و مدار تھا، یہ بتاتی تھی کہ کواکب اور ستارے صرف اجرام نور اور آسمان کی میخیں ہیں۔ آج کی رصد گاہیں اور دوربینیں بھی موجود نہیں تھی جو کروں اور ستاروں کے حالات بتاتی۔ اگر کوئی فرد بشر آسمانی کیفیات اور فضائی کرات کے متعلق کوئی خبر دے اور وہ بھی اس علم حیت کے مطابق جو 1000 برس کے بعد علماء کے نزدیک ثابت ہو، تو آپ ایسے خبر دینے والے کو غیب کا عالم نہیں سمجھیں گے، اس خبر کو اخبار غیب میں شمار نہیں کریں گے۔ قطعی طور پر ایک نقطہ رس اور الشان 1000 سال کی یہ خبریں سنتے ہی فیصلہ کر دے گا کہ خبر دینے والا عالم غیب ہے، یعنی حضرت علی کو علم غیب کلی حاصل تھا۔ محترم حضرات، جس مقام پر اجنبی اور غیر اشخاص بغیر جذبہ محبت و عداوت کے صرف عقلی قاعدے اور علمی اصول کی بنیاد پر ایسا بے لاگ فیصلہ کر لیں، وہاں ہم کو اور آپ کو بدرجہ اولا اس طریقے پر کاربند ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہی دونوں قاعدوں کے رو سے جس کو پیغمبری کے لائق اور شرائط جامعہ پائیں اس کی پیروی کریں، نیز اسی طرح مقام خلافت اور جانشین رسول کا چشم انصاف اور نگاہ بصیرت سے جائزہ لیں، غرض وہ تعصب سے الگ ہو کر عادت کا لباس اتار لیں اور بخوبی سمجھ لیں کہ رسول خدا کے بعد صحابہ میں کسی کو بھی اس کی لیاقت حاصل نہ تھی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے زیادہ زہد و علم و فضل میں ان کے علاوہ اور منصب میں بالا تر ہو۔ جملہ علوم حضرت علی تک منتہا ہوتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اکرم کے بعد حضرت جملہ فضائل و کمالات کے جامع تھے۔ علوم اولین و آخرین آپ کے قابو میں تھے اور حکمت، کلام، تفسیر، قراءت، صرف، نحو، فقہ، ہندسہ، طب، نجوم، عدد، جفر، حساب، شعر، خطبہ، موعظہ، بدیع، فصاحت، منطق الطیر، فلسفہ، غرض کے جتنے علوم و فنون خلق میں متعارف ہے وہ سب کے سب آپ کی ذات تک منتہا ہوتے ہیں۔ ان تمام علوم کے اندر یا تو آپ موجود تھے یا علم کی تشریح فرمائی، اور ہر علم میں ایسا خاص کلام ارشاد فرمایا کہ اس علم و فن کے ماہرین نے اس کو مصدر قرار دیا، اور بات کو اس کے موضوع پر جس قدر گفتگو کی وہ سب حضرت کے کلام کی شرح تھی۔ مثلا علم نحو میں ابو الاسود نے فرمایا کہ کلمہ اسم فعل اور حرف کا نام ہے، نیز باب انا، باب اضافہ، باب امالہ، باب لغت، لطف کا قاعدہ معین فرمایا، رفع، نصب، جز، جزم پر اعراب کی تقسیم فرمائی۔ یہ وہ بنیادی ہدایتیں تھیں جو عبارتوں میں غلطی سے محفوظ ہیں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے صادر ہوئی۔ علی کے علمی مدارج کے لیے ابن ابی الحدید کا یہ اعتراف بھی سن لیجئے۔ اگر آپ دیباچہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی کے ابتدائی
صفحات کو غور سے پڑھیے تو اندازہ ہوگا۔ انصاف پسند عالم نے کیوں کر ان تمام مطالب کی تصدیق اور حضرت کے علمی مرتبے کی مدح و ستائش کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں انسان کے بارے میں کیا کہوں جس کی تمام فضیلتیں منسوب ہے، جو ہر فرقے کے لیے آخری منزل ہے، جس سے ہر جماعت وابستہ ہونی چاہیے۔ پس وہ فضیلتوں کا راس و رئیس، ان کا سرچشمہ، ان کے حجج و براہین کا مرکز، ان کی دوڑ میں سب سے آگے، ان کے نتائج کی رونق دینے والا، اس کے بعد جو شخص بھی ان میں نمایاں ہوا اس نے اسی فیض سے حاصل کیا، اس کی پیروی کی، اس کے نمونے عمل پر عامل ہوا۔ انہوں نے فقہائے اربعہ ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کے علم کو حضرت ہی سے وابستہ فرمایا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ فقہائے صحابہ نے فقہ علی سے سیکھی۔ کیونکہ آج کی رات ہماری نشست کافی طول پکڑ چکی ہے، لہذا اب اس سے زیادہ کا موقع نہیں ہے۔ آپ کے اس بزرگ عالم کی گفتگو اور بیانات نقل کر کے آپ کا مزید وقت لوں۔ ضرورت اس کی ہے کہ آپ مذکورہ شرح نہج البلاغہ کا دیباچہ ملاحظہ فرمائیے کہ اپنے اس مورخ اور مصنف عالم کی شہادت و تصدیق و یقین کو اعتراف کر کے دیکھیں، مبہوت ہو جائیں۔ جو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا معاملہ بہت عجیب ہے، کیونکہ ساری زندگی میں کبھی آپ کی زبان پر کلمہ لا اور یعنی میں نہیں جانتا قطعاً جاری نہیں ہوا۔ جملہ علوم ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہتے تھے، یہاں تک کہ عالم موصوف اپنے جملوں کے آخر میں کہتے ہیں یعنی اس کو امر معجزات میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بشری طاقت ایسے علمی احاطے پر قادر نہیں ہے اور نہ استنباط کے اس درجے پر فائز ہے۔ اگر میں چاہوں کہ غیب کی جو خبریں حضرت نے ارشاد فرمائی ہے، جو برسوں بلکہ صدیوں کے بعد وقوع پذیر ہوئی ہے، جن کو آپ کی علماء نے نقل کر کے ان کی تصدیق کی ہے، تو ان کی طرف اشارہ کروں، صبح ہو جائے گی اور دوران میں عشر اشیر بھی پیش نہ کر سکوں گا، لہٰذا اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں نمونے کے طور پر اور دماغوں کو روشن کرنے کے لیے ذیل کا ایک ہی واقعہ کافی ہوگا، جس سے آپ حضرات سمجھ لیں گے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں دلیل و برہان کے ساتھ کہتے ہیں۔ جن مواقع پر حضرت کے علم سے پردہ اٹھا ہے، امت کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام غیب کے عالم ہیں۔ ان میں سے ایک آئندہ کل کی تاریخ بھی ہے، جس میں بعض صحیح اور مشہور روایت کی بنا پر ریحانہ رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یعنی یہ گفتگو 2 شعبان کی رات کی تھی۔ ولادت امام حسین اور تہنیت ملائکہ کی خبر۔ لوگ حضرات رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت کو ولادت امام حسین کی تہنیت دی۔ مجمع میں سے ایک شخص نے عرض کیا، بے ابی انت امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے آج علی سے ایک عجیب امر مشاہدہ کیا۔ فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ جب ہم تہنیت کے لیے آئے تو ہم کو یہ عذر بیان کر کے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے روک دیا تھا۔ 1,20,000 فرشتے تہنیت و مبارکباد کے لیے آسمان سے نازل ہوئے اور رسول اللہ کی خدمت میں موجود ہے۔ ہم نے تعجب کیا کہ علی کیوں کر آگاہ ہوئے اور کہاں سے شمار کر لیا؟ آپ نے ان کو اطلاع دی ہے۔ حضرت نے متوسم ہو کے فرمایا کہ علی سے دریافت کیا کہ تم نے کہاں سے جانا اتنے فرشتے میرے پاس آئے ہیں؟ آپ نے عرض کیا، بے ابی انتم او امی، جو فرشتہ آپ کے اوپر نازل ہوتا اور سلام عرض کرتا وہ ایک نئی زبان میں آپ سے گفتگو کرتا تھا۔ جب میں نے شمار کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے 1,20,000 زبانوں میں گفتگو کی، لہذا میں نے سمجھ لیا کہ 1,20,000 ملائکہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا تمہارے علم کو اور زیادہ کرے۔ اے ابو الحسن، پھر امت کی طرف رخ کر کے فرمایا، یعنی میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ خدا کے لیے ان سے بڑی کوئی خبر اور ان سے بڑی کوئی آیت نہیں۔ یہ امام ناز بہترین خلق خدا کے امین ہے اور اس کے علم کے خزینہ دار ہے۔ یہ علم راسخ اور اہل ذکر ہے، جن کے لیے خدا نے فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔
میں علم کا خزانہ ہوں اور حدیث کی کنجی ہے، پس جو شخص خزانہ چاہتا ہے وہ کنجی کے پاس آنا چاہیے۔ منصفانہ فیصلہ۔ حضرات محترم، اگر آپ انصاف سے کام لیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی عادت کو چھوڑ دیں، عادلانہ فیصلہ کریں، تو بلا ارادہ فطری طور پر آپ کا دل تصدیق کرے گا کہ ایسی بزرگ شخصیت جو تمام علوم و انبیاء، اسرار غیب کی جامع، صفات مرسلین کا مکمل آئینہ، جملہ صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ کی حامل، عدالت و تقوی و عصمت کے مرتبے سے فائز تھی، جس کے لیے خود رسول اللہ نے بھی حکم دیا کہ اس کے دروازے پہ جاؤ، اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت، اس کی مخالفت کو اپنی مخالفت قرار دو۔ جو زہد و تقوی، پرہیزگاری نسل کے لحاظ سے ساری خلقت، کل کائنات سے اس طرح فائق و برتر تھی کہ رسول اللہ نے اس کو امام المتقین، سید المسلمین کہہ کے خطاب فرمایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بعض احادیث کی پیشین گوئی، بعض احادیث کی طرف گزشتہ شبوں میں اشارہ بھی کر چکا۔ وہ یقیناً منصب خلافت، امامت کے لیے دیگر صحابہ سے اولا و حق تھی، اگرچہ یہ بھی اپنی جگہ کچھ خصوصیات رکھتے تھے، لیکن ہماری بحث تو افضل و اکمل کے بارے میں ہے، جو دوسروں پر فوقیت اور حق تقدم رکھتا ہے۔ اگر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اقارب میں سے کسی ایک فرد کا بھی پتہ دے دیجئے تو فضائل کی کمالات اور ظاہری باطنی صفات میں حضرت علی علیہ السلام کی برابری کر سکتا ہو تو میں سر تسلیم خم کر دوں گا۔ اور اگر ایسا کوئی فرد آپ پیش نہ کر سکے، کیونکہ آپ ایسی ممتاز ہستی صحابہ میں سوا آپ کی اور کوئی نہیں تھی، سوائے حضرت علی کی اور کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ کا ایمانی فریضہ ہوگا کہ حقیقت کو تسلیم کر لیجئے اور ساری دنیا سے چشم پوشی کر کے حق سے رشتہ قائم کر لیجئے۔ پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا کہ خداوندہ، میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں، میں نے حق کا راستہ دکھا دیا، بغیر کسی جذبہ محبت کے، عداوت کے اپنا دینی فرض انجام دے دیا، حریم تشیع کی طرف سے دفاع کر دیا گیا اور دشمنوں کی تہمتوں کے مقابل میں حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ اب تجھ ہی سے اس کا اجر اور توفیق چاہتا ہوں، اور بس۔ قبلہ و کعبہ کی اس پر اسرار گفتگو کے بعد قبول تشیع میں نواب صاحب کے بیانات۔